بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انسانی ہمدردی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے واقعات۔ خیر الخلائق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ وہ بے حد مصروف خاتون تھیں۔ خانہ داری، بچوں کی نگہداشت، شوہر کی خدمت اور عبادت سے انہیں کسی دوسری طرف توجہ کرنے کی فرصت بالکل نہ ملتی تھی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد احسن الناس خادم الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسروں کی خدمت بجا لاتا ہے، کہ پیش نظر ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت پر کمر بستہ رہتی تھیں اور پڑوسیوں کے دکھ درد میں شریک ہونا اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور وہ مشرف با ایمان ہو گیا۔ اس پر اس کے خویش و اقارب اس کے مخالف ہو گئے اور اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اس طرح اس کے کاروبار اور تجارت پر بہت برا اثر پڑا اور وہ نہایت مفلس اور کلاش ہو گیا۔ اسی زمانے میں اس کی ہمدرد اور غمگسار بیوی قضائے الہی سے فوت ہو گئی۔ رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہ بھٹکا۔ گھر میں بیوی کی میت پڑی تھی اور وہ پریشان تھا کہ اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کیسے کیا جائے۔ اتفاق سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی مصیبت کا علم ہو گیا۔ وہ رات کے اندھیرے میں اٹھیں، ردائے مبارک سر پر لی اور لونڈی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچی۔ وہاں جا کر خود ہی میت کو غسل دیا اور خود ہی کفنایا۔ ایک مرتبہ چکی پیس رہی تھیں کہ پڑوس میں سے ایک دردناک آواز کانوں میں پڑی۔ یہ آواز سنتے ہی بے چین ہو گئیں، کنیز کو ساتھ لے کر فوراً اس کے گھر چلی گئیں۔ دیکھا کہ پڑوسن درد ذیل میں مبتلا ہے اور اس کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ گھر والے سخت پریشان ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں تسلی دی اور کنیز کے ساتھ مل کر زچہ کی اس تندہی سے مدد اور خدمت کی کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا اور زچہ کی جان بھی بچ گئی۔ یہ خدمت انجام دے کر گھر لوٹیں تو اس قدر خوش تھیں گویا سارے جہان کی نعمتیں مل گئی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی بھی تھیں۔ ان دونوں حیثیتوں میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنا جزو ایمان سمجھتی تھیں۔ وہ ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتی، ہر عمل اسی طرح سر انجام دیتی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مسئلہ، حکم یا ارشاد سن پاتی تو اس کو حفظ جاں بنا لیتی اور اسی کے مطابق عمل کرتی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے کچھ رقم مل گئی۔ قیاس یہ ہے کہ مال غنیمت سے ملی ہوگی۔ انہوں نے اس رقم سے سونے کا ایک ہار خرید لیا اور اسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، فاطمہ، کیا لوگوں سے یہ کہلانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فرمایا، فاطمہ، تمہیں یہ ہار پہنے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو کیا یہ نہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مغرور اور امیروں کیسے زیور پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا تو اسی وقت ہار گلے سے اتار دیا، پھر اس کو فروخت کر کے ایک غلام خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ محدثین نے یہ تصریح نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے ہار کو آگ کا ہار کیوں قرار دیا، حالانکہ عورتوں کے لیے سونے کے زیور پہننا جائز ہے۔ قیاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے لوگ پرتکلف لباس پہنیں یا قیمتی زیور استعمال کریں اور نمود و نمائش سے کچھ واسطہ رکھیں۔ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لائے۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعت کی خوشی میں یا خیر مقدم کے طور پر گھر کے دروازے پر نقشی پردہ لٹکا دیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے دروازے پر پردہ اور بچوں کے ہاتھ میں نقرئی کنگن دیکھے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سبب سمجھ گئیں۔ انہوں نے فوراً پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ وہ روتے ہوئے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یہ میرے گھر والے اہل بیت ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ ان زخارف زرق برق آرائش سے آلودہ ہوں۔ ان کے بدلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسیب کا ہار اور نقرئی کنگنوں کی جگہ ہاتھی دانت کے 2 جوڑے کنگن خرید لاؤ۔ بعض روایتوں میں ایک سے زیادہ پردے کا بیان ہے جن پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر سے کچھ رقم بھیجی۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی باہر تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی رقم سے ایک پردہ خرید کر دروازے پر لٹکا دیا اور چاندی کے 2 کنگن بنوا کر ہاتھوں میں پہن لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب معمول سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ انہوں نے نہایت مسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن دیکھ کر ان کی طرف چندہ التفات نہ فرمایا اور کاشانہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف رکھے بغیر واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اتنائی سے بہت دکھ ہوا۔ وہ رونے لگیں اور سوچنے لگیں کہ آخر مجھ سے کون سا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے خیال آیا کہ یہی پردہ اور کنگن 2 نئی چیزیں گھر میں آئی ہیں۔ انہوں نے فوراً کنگن ہاتھوں سے نکالے اور دروازے سے پردہ اتارا۔ پھر یہ دونوں چیزیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دے کر فرمایا کہ انہیں نانا جان کے پاس لے جاؤ اور میری طرف سے عرض کرو کہ آپ ان کو جس طرح چاہیں کام میں لائیں۔ بچے یہ چیزیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماں کا پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوم کر اپنے زانوؤں پر بٹھا لیا اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ کنگنوں کو توڑ کر اور پردے کو بہت سے حصوں میں پھاڑ کر انہیں اصحاب صفہ میں تقسیم کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی میری بیٹی فاطمہ کو اپنے فضل و کرم سے نواز، اس پردے کے بدلے جس سے صفہ کے محتاجوں کا تن ڈھانکا گیا میری بیٹی کو جنت کے کپڑے عطا فرما، اور ان کنگنوں کے بدلے جو ان غریب لوگوں میں تقسیم کیے گئے اسے جنت کے زیور پہنا۔ غرض سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق عمل کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کو ہر چیز پر مقدم سمجھتی تھیں۔